احد کے میدان میں جو صحابہ کرام بھاگے، اب بھاگنے کا لفظ میں اپنی طرف سے نہیں کہتا، حدیث کے اندر موجود ہے. میں اپنی طرف سے کیا رحم کر سکتا ہوں؟ میں تو ان کی عقیدت رکھتا ہوں، محبت رکھتا ہوں، ان سے پیار کرتا ہوں، تعظیم کرتا ہوں، مگر جھوٹ نہیں کہتا ہوں. جھوٹ پیغمبر کے لیے بھی کہا جائے تو جھوٹ جھوٹ ہے. تو نبی کو جو چھوڑ کے بھاگے، سرکار نے فرمایا علی اس میدان میں نہیں بھاگا، علی کا میدان احد میں ثبات قدم دکھانا پوری امت کے اعمال سے افضل ہے. ہو جس احد کے میدان سے تمام صحابہ بھاگے. یہ بے ادبی کا کلمہ ہو تو میں توبہ کرتا ہوں اللہ کی بارگاہ میں، لیکن یہ بات حضرت امام احمد بن حنبل رضی اللہ عنہ نے فضائل صحابہ میں لکھی ہے. راویہ اس کی حضرت سیدہ عائشہ طیبہ طاہرہ ہیں. اگر یہ کوئی گناہ کی بات ہوتی تو وہ کبھی نہ لکھتے، اور اگر یہ کوئی بے ادبی کی بات ہوتی سیدہ عائشہ کبھی اس کو روایت نہ کرتی. کہتے ہیں میرے باپ کا یہ بھی امتیاز ہے، جو بھاگے ہوئے لوگ تھے ان میں سب سے پہلے میرے ابا جی واپس آئے تھے. بھاگے کب ہیں؟ جب 8 شہداء کی لاشیں تڑپ رہی ہیں جیسے تھوڑے پانی میں مچھلی تڑپ رہی ہوتی ہے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وافضل المرسلین واکرم العباد وعلی آلہ وصحبہ ومن تبعہم باحسان الی یوم الدین. وبعد، یورپ کا ایک سید کہتا ہے غزوہ احد کے بارے میں کہ غزوہ احد میں تمام صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو میدان جنگ میں تن تنہا چھوڑ کر بھاگ گئے تھے، فرار ہو گئے تھے. اور وہاں پہ جس ذات نے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی تن تنہا حفاظت کی اور جو کسی بھی میدان میں نہیں بھاگا، وہ ذات ہے مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کی. پھر بعد میں عوام کو دھوکہ دینے کے لیے، عوام کے جذبات کے ساتھ کھیلنے کے لیے، عوام کے تلاطف کو استعمال کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ میں توہین نہیں کر رہا ہوں، یہ کتب میں موجود ہے. میں نے کہا سید صاحب، اگر میں آپ سے کہوں کہ آپ جھوٹ بول رہے ہیں، آپ دھوکے سے کام لے رہے ہیں، آپ خیانت کر رہے ہیں، کیوں کہ کتاب میں یہ موجود ہی نہیں، کتاب میں اس کے عکس موجود ہے، اور اس کے بعد میں کہوں کہ میں توہین نہیں کر رہا ہوں، تنقیص نہیں کر رہا ہوں، تو لوگ مجھے بے وقوف کہیں گے. پہلے توہین کرتے ہو، پھر کہتے ہو کہ ہم توہین نہیں کر رہے، کتب میں موجود ہے. ارے جو کتب میں موجود ہے اگر سارا بیان کرو تو عوام تمہارے دھوکے سے بچ جائے، عوام کے اوپر حقیقت آشکار ہو جائے، انکشاف مسئلہ ہو جائے. قرآن میں تو یہ بھی ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ، تو بیان کرو کہ نماز کے قریب مت جاؤ. عوام اہل سنت اور تمام مسلمین غور سے سنیں، اہل سنت کی اصح الکتب کے اعلیٰ درجے میں جو ہیں وہ 2 ہیں، صحیح بخاری اور صحیح مسلم. ہم سید صاحب کا جو دعویٰ ہے کہ تمام صحابہ کرام بھاگ گئے تھے اور صرف ایک ذات تھی جو تن تنہا سرکار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت فرما رہی تھی، وہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، ہم اس دعوے کو صحیح مسلم اور صحیح بخاری سے جھوٹا ثابت کر دیں گے. اور جھوٹ بولتے ہیں یہ لوگ، یہ نیم رافضی سب سے زیادہ خطرناک ہیں مسلمانوں کے لیے، اور شاعر اسلام کی توہین کرنے میں سب سے زیادہ ان کی مہارت ہے، اور لوگ ان کے دھوکے میں زیادہ آتے ہیں. صحیح مسلم یاد رکھیں، کتاب الجہاد والسیر، باب ہے باب غزوۃ احد، حدیث نمبر ہے 1789 یعنی 1789، اور یہ روایت ہے انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے. وہ فرماتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افرد یوم احد فی 7 من الانصار ورجلین من قریش فلما رحقوه قال من يردهم عنا وله الجنة او هو رفیقی فی الجنہ. دیکھیں اس میں واضح لفظ ہیں، اور سید صاحب کا دعویٰ جھوٹا ثابت ہو رہا ہے کہ انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ غزوہ احد میں جو میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ثابت قدمی پر قائم تھے اور جو ان کی حفاظت کر رہے تھے، وہ 7 انصار صحابہ کرام تھے اور 2 قریش میں سے تھے، جس کی تصریح دیگر روایات میں آئی ہے کہ وہ ایک حضرت طلحہ تھے اور دوسرے حضرت سعد تھے. اب بتائیں سید صاحب، آپ کا دعویٰ تو صحیح مسلم کی ایک حدیث جو باب غزوۃ احد میں پہلی حدیث ہے اسی سے جھوٹا ثابت ہو گیا ہے، تو آپ کون سی کتب کا نام لے رہے ہیں؟ آگے فرماتے ہیں میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام
کہ آپ آواز دے رہے تھے کون ہے جو میری حفاظت کرے کفار کے مد مقابل. انصار میں سے ایک صحابی بڑا میرے آقا کی حفاظت کرتے ہوئے شہید ہو گیا. پھر میرے آقا نے پکار دی, پھر ایک انصار صحابی آگے بڑھا, وہ بھی شہید ہو گیا. تیسرا آگے بڑھا, وہ بھی شہید ہو گیا. چوتھا آگے بڑھا, وہ بھی شہید ہو گیا. پانچواں, چھٹا, ساتواں, اسی طرح 7 انصار صحابہ کرام میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی غزوہ احد میں حفاظت کرتے ہوئے شہید ہو گئے. یہ سید کہتا ہے سارے بھاگ گئے, اور جھوٹ بولتا ہے, خیانت کرتا ہے عوام سے. اللہ اکبر. اس کے بعد میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے بہت پیارا اور دکھ بھرا جملہ بولا اور فرمایا ما انصفنا اصحابنا. امام نووی نے کہا کہ اصل جو ضبط ہے وہ انصفنا ہے, یعنی فا کی سکون کے ساتھ, کہ ہم نے اپنے اصحاب کے ساتھ انصاف نہیں کیا. کیا انصاف تھا کہ انصار صحابہ جو ساتھ ہے وہ ایک 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 کر کے میرے آقا کی حفاظت کرتے ہوئے شہید ہو گئے. اور فرمانا یہ چاہ رہے تھے کہ 2 جو قریش صحابی تھے, حضرت سعد اور حضرت طلحہ, اگر وہ بھی ساتھ ان کا ساتھ دیتے تو یہ اس طرف اشارہ تھا. آپ بتائیں سید صاحب, صحیح مسلم کی حدیث نمبر عوام خود کھول کے دیکھے کہ اس میں واضح لفظ ہیں. آگے آ جائیں. یہ تو تھا صحیح مسلم سے, ہم نے ان کا دعویٰ جھوٹا ثابت کر دیا کہ سارے صحابہ نہیں بھاگے تھے. اور کون ساتھ تھے؟ اب اس میں تو مولا علی کا ذکر بھی نہیں تھا, تو کیا ہم کہیں کہ مولا علی بھی فرار ہو گئے؟ ہم آپ کی طرح بے ادب نہیں ہیں, ہم آپ کی طرح توہین اور تنقید پر مبنی کلام کرنے والے نہیں ہیں کہ ہم اس حدیث سے یہ استدلال کر لیں کہ مولا علی بھی بھاگ گئے تھے رضی اللہ تعالی عنہ. دیگر روایات میں آتا ہے کہ 7 مہاجر صحابہ کرام اور 7 انصار, جو بھی حقیقت کو پہچاننا چاہتا ہے, جو بھی اصل مسئلے تک پہنچنا چاہتا ہے, جو بھی انکشاف چاہتا ہے کہ غزوہ احد میں اصل کیا تھا, نہ میری بات کو مانے نہ سید صاحب کی بات کو مانے, اٹھائیں صحیح بخاری اور صحیح مسلم. صحیح بخاری میں باب غزوۃ احد ہے کتاب المغازی میں, اور صحیح مسلم میں بھی باب غزوۃ احد ہے. پڑھیں, متون حدیث پڑھیں پہلے, پھر فتح الباری علامہ ابن حجر الاسقلانی کی, پھر عمدۃ القاری امام عینی کی, پھر ارشاد الساری امام قسطلانی کی. یہ شروحات جو حدیث ہے ان کو پڑھیں, حقیقت خود بخود واضح ہو جائے گی کہ یہ نیم رافضی کس طرح جھوٹ بول کر میرے صحابہ کرام, میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی مقدس جو شخصیات تھیں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین, ان کی توہین کرتے ہیں. آئیے سید صاحب ہی کی طرح ایک نیم رافضی حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا. اس کا موقع بھی یہی تھا کہ کتب میں موجود ہے, میں تنقید نہیں کر رہا ہوں. یہ روایت ہے, صحیح بخاری میں ہے, اور صحیح بخاری میں جو ہم نے پہلا دعویٰ بیان کیا ہے اس میں حضرت طلحہ و سعد کا ذکر صحیح بخاری کی جو حدیث نمبر ہے 40 60 40 61 اور باب ہمت طائفتان منکم میں بھی دیکھ سکتے ہیں. اور یہ صحیح بخاری میں باب ہے باب ان الذین تولوا منکم یوم التقى الجمعان, اور امام بخاری اس کو اپنی صحیح میں باب مناقب عثمان میں بھی لائے. حدیث نمبر مناقب عثمان میں ہے 3699, اور یہاں پہ حدیث نمبر ہے 4066. حضرت عثمان اپنے موہب سے یہاں سے روایت ہے, وہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص آیا حج کرنے کے لیے, جاء رجل حج البیت. اس نے پہلا اعتراض جو کیا, اس نے کہا کہ میں آپ سے کچھ سوال کرنا چاہتا ہوں. پہلا سوال کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ غزوہ احد میں فرار ہو گئے تھے. سید صاحب بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ کتب میں موجود ہے, یہ شخص بھی یہی کہہ رہا ہے کہ کتب میں موجود ہے, ہم نے سنا ہے کہ وہ فرار ہو گئے تھے. آگے اس نے 2 اعتراض اور کیے, ہر اعتراض کا جواب دیا, اور اس اعتراض کا کیا جواب دیا حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے. آپ فرماتے ہیں تعال لیخبرک ولابین لک عما سألتنی عنہ, میرے پاس آؤ, میں عقیدہ صحیح واضح کرتا ہوں کہ اصل وجہ کیا تھی. آپ فرماتے ہیں جو فرار کی بات کی کہ بھاگ گئے تھے, تو کہتے ہیں اما فرارہ یوم احد فاشہد ان اللہ عفا عنہ, کہ وہ جو فرار ہوئے تھے تو جب اللہ رب العزت نے, میں گواہی دیتا ہوں جیسا کہ ہم آخر میں ذکر کریں گے آیات جو معافی پر ہے, اللہ نے ان کو معاف کر دیا ہے. جب اللہ نے غزوہ احد سے فرار ہونے والے صحابہ کرام کو معاف کر دیا ہے, تو کون ہے جو ان کے فرار ہونے کی بات کرے, جو معافی کے بعد بھی یہ کہے کہ صحابہ کرام بھاگ گئے تھے. تو سمجھ لو کہ اس کی نیت یہ ہے کہ وہ تنقید کی نیت رکھتا ہے, احترام اور عزت اور تکریم کی نہیں. اس لیے اس کے آخر میں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اذهب بهذا الان معك, یہ جو عقیدہ میں نے واضح کیا ہے اس کے ساتھ واپس پلٹ جا, اس کی حفاظت کرنا. اگر اس کے خلاف چلے گا تو ہمیں نقصان نہیں دے سکتا, تجھے نقصان ہوگا. بتائیں سید صاحب,
سید صاحب کا رد تو آج سے 1400 سال پہلے تقریباً حضرت عبداللہ ابن عمر نے خود کر دیا، کیونکہ انہی کی طبیعت کا ایک شخص ان کی بارگاہ میں بھی آیا تھا۔ پھر کہتے ہیں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی فرار ہو گئے، اور حوالہ دیتے ہیں فضائل صحابہ حدیث نمبر 259 کہ اس میں لفظ ہے کہ سب سے پہلے جو واپس پلٹا وہ میں ہوں، یعنی اما عائشہ فرماتی ہیں کہ ابو بکر صدیق نے فرمایا جو سب سے پہلے واپس پلٹا وہ میں ہوں، اس کا مطلب یہ کہ وہ فرار ہو گئے تھے۔ الیاذ باللہ۔ عوام میں اہل سنت ایک بات یاد رکھیں، آپ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جو کثرت کتب کا حوالہ دے دے وہ صحیح ہے، یہ اہل سنت کا اصول نہیں ہے۔ کثرت کتب اہل سنت کا اصول نہیں، اہل سنت کا اصول یہ ہے کہ وہ جو دلیل پیش کر رہا ہے وہ ساتھ یہ بھی واضح کرے کہ وہ دلیل صحیح ہے، حسن ہے، ضعیف ہے، موضوع ہے، کیا ہے۔ کبھی بھی کثرت کتب پر مت جائیں، موقف پوچھیں دلیل صحیح ہے، دلیل کس درجے کی ہے، لیکن ہم نے کبھی نہیں پوچھا، کیونکہ اہل سنت اصول، عوام اہل سنت جو ہے وہ اصول سے ناواقف ہے، لوگ ان کو دھوکہ دیتے ہیں کثرت کتب کا نام لے کر۔ اب اس کے جو محقق ہیں، طبع ہے فضائل صحابہ جو امام احمد بن حنبل کی ہے، دار العلم للطباعت والنشر السعودیہ، اور محقق ہیں وسیع اللہ بن محمد اسماعیل، انہوں نے محمد عباس، انہوں نے کہا صفحہ 222 پہ کہ اسنادہ ضعیف جدا، اس کی سند ضعیف جدا ہے، یعنی سخت ضعیف ہے۔ سید صاحب آپ نے یہ حدیث تو بیان کر دی، لیکن داف کیوں بیان نہیں کیا؟ کیوں کہ اگر آپ داف بیان کر دیتے تو آپ کا جو دھوکہ ہے، جو خیانت ہے، جو بےایمانی ہے، وہ سب کے اوپر کھل جاتی اور منکشف ہو جاتی۔ اور آپ کو یہ حدیث تو یاد تھی جو ضعیف جدا ہے، سخت ضعیف ہے، لیکن صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ حدیث، صحیح بخاری کا باب ہے باب قول اللہ تعالی الذین استجابوا للہ والرسول، اور صحیح مسلم کا باب ہے باب من فضائل طلحہ والزبیر، اور اس میں یہ ہے کہ الذین استجابوا للہ والرسول من بعد ما اصابهم القرح، کہ صحابہ کرام کے سینے جسم زخموں سے چور و چور تھے، زخموں سے بھرے ہوئے تھے۔ اس وقت میرے آقا نے پکار دی کہ جو قریش واپس پلٹ گئے ہیں ان کو دیکھو کہیں دوبارہ واپس نہ آ جائیں۔ تو اس وقت 70 صحابہ کرام نے قرآن کہہ رہا ہے کہ اس وقت جو پکار کر رہے تھے، اور راوی کہتے ہیں کہ وہ 70 صحابہ کرام تھے۔ اٹھائیں صحیح بخاری اور صحیح مسلم جو حوالہ میں نے دیا ہے، اور اس میں سر فہرست جن کا نام ہے وہ ہے سیدنا ابو بکر الصدیق و سیدنا زبیر رضی اللہ تعالی عنہما۔ سید صاحب یہ نام آپ کو کیوں یاد نہیں آئے؟ یہ حدیث صحیح جو اعلیٰ درجے کی ہے، محدثین کے متفق علیہ، یہ آپ نے بیان ہی نہیں کی۔ اللہ اکبر۔ آگے آ جائیں یا رب العالمین۔ پھر ایک جہلمی شخص ہے، وہ کہتا ہے، وہ بھی جو حوالہ پکڑتا ہے، اس میں حدیث ہے، یہ بھی متفق علیہ حدیث ہے، صحیح مسلم باب غزوۃ احد، اور اس میں یہ ہے کہ راوی کہتے ہیں کہ میں جانتا ہوں کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے جو دانت مبارک شہید ہوئے تھے ان کو کون دھو رہا تھا؟ سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ۔ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام دانت مبارک کو غسل دے رہی تھی، دھو رہی تھی، خون دھو رہی تھی، اور ان کی ہیلپ کرنے والے تھے مولا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ۔ یا رب العالمین۔ یہ صحیح مسلم میں بھی حدیث ہے، اسی باب میں باب غزوۃ احد میں، اور صحیح بخاری میں بھی حدیث ہے باب ما اصاب النبی من الجراح، اور حدیث نمبر ہے صحیح بخاری کا 4075۔ ایک جیلمی کہتا ہے کہ یہ دیکھیں صرف سیدہ کائنات تھیں اور مولا علی تھے، باقی سب فرار ہو گئے۔ اتق اللہ، لوگوں ڈرو صحابہ کرام کی توہین کرنے والوں سے، ڈرو اور مطالعہ کرو کہ یہ لوگ کیسے جھوٹ بولتے ہیں۔ ایک عقل سی بات ہے، ایک منطقی بات ہے کہ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو کوئی عورت نہیں چھو سکتی تھی جو غیر محرم تھی، تو محرم اس وقت سیدہ کائنات آپ کی بیٹی تھی، تو وہ آپ کو مس کر سکتی تھی اور آپ کا یہ دانت مبارکوں کے ساتھ لگا ہوا خون دھو سکتی تھی، اور ان کی ہیلپ کرنے کے لیے مولا علی چاہیے تھے جو ان کے خاوند تھے، شوہر تھے۔ تو مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ اس وجہ سے سیدہ کائنات ساتھ تھیں، اور کیوں کہ علامہ ابن حجر امام عینی شروحات حدیث میں ہے کہ دیگر عورتیں باقیوں کے ساتھ مصروف تھی باقیوں کے زخم کی مرہم کرنے کے لیے۔ اس حدیث میں بھی دلیل نہیں ہے کہ صرف مولا علی ساتھ تھے، یہ عقل سی دلیل ہے کہ سیدہ کائنات کے ساتھ ہیلپ کرنے کے لیے ضروری تھا کہ مولا علی ہوں، کوئی اور ہوتا تو اس کے ہاتھ مس ہوتے۔ تو لہٰذا جو سید صاحب نے دعویٰ کیا
کہ تمام صحابہ کرام بھاگ گئے تھے، صحیح مسلم کی حدیث سے رد ہو گیا. اور یہ بات کرنا کہ جو کتب میں موجود ہم توہین کا ارادہ نہیں کرتے، یہ صحیح بخاری کا جو قصہ ہے حضرت عبداللہ ابن عمر والا قصہ، اس سے رد ہو گیا کہ جو ایسی بات کرے کہ ہم صحابہ کرام کی توہین نہیں کر رہے لیکن وہ فرار ہو گئے تھے، کتب میں موجود تھے، ان کا ارادہ تنقیص کا ہے. کیوں کہ اللہ تعالیٰ نے معاف فرما دیا ہے ان کے فرار ہونے کو. یہ تو بیان کرتے ہیں فرار ہو گئے، آپ سورہ آل عمران 4 پارے کے ابتدائی حصے پڑھیں، لیکن یہ بیان نہیں کرتے وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، اے فرار ہونے والے صحابہ ہم نے آپ کو معاف کر دیا. یہ بیان نہیں کرتے. یہ بیان کرتے ہیں کہ بھاگ گئے، لیکن یہ بیان نہیں کرتے وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، کہ تم ہی غالب ہوگے. یہ تو بیان کرتے ہیں کہ بھاگ گئے، کتب میں موجود ہے، لیکن قرآن کریم میں یہ بھی موجود ہے وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ، ہم نے ان کو معاف کر دیا. یہ تو بیان کرتے ہیں کہ بھاگ گئے، لیکن آپ کی پکار پر جو لبیک کہا صحابہ کرام نے، اور اس آیت کو بیان نہیں کرتے الذین استجابوا للہ والرسول. یہ جو ساری آیات ہیں یہ دلالت کرتی ہیں کہ صحابہ کرام کو اللہ نے معاف فرما دیا تھا. تو جو غلطی معاف ہو گئی اور اللہ تعالیٰ اتنی رحمت فرما رہا ہے، پھر بھی اس غلطی کو بیان کرنا، تو اس کا مقصد تکریم، عزت اور حقائق بیان کرنا نہیں، صرف تنقیص اور توہین صحابہ ہی ہو سکتا ہے. اللہ تعالیٰ کے حضور دعا ہے کہ رب کائنات ہمیں ان گستاخوں سے محفوظ رکھے جو صحابہ کرام کے بارے میں توہین کرتے ہیں، اور ہمیں حقیقت تک پہنچنے کی توفیق عطا فرمائے. میں آخر میں پھر اپنی عوام اہل سنت سے ریکویسٹ کرنا چاہوں گا ہاتھ جوڑ کے کہ اللہ کے لیے کثرت کتب، یعنی تقریر میں کوئی کثیر کتب کا نام لیتا ہے تو مرغوم مت ہو جایا کریں. اگر وہ کتب کا نام لے رہا ہے اور دلیل کی صحت، سقم اور ضعف کا نام نہیں لے رہا تو آپ اس کی تقریر پہ اعتبار مت کریں، بلکہ کوئی شخص کھڑا ہو کے اس سے پوچھیں کہ جو حدیث آپ نے بیان کہی ہے اس کا درجہ کیا ہے، صحت کا، سقم کا، ضعف کا محدثین کے ہاں. تو اللہ تعالیٰ کے حضور دعا ہے کہ رب کائنات ہمیں اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.